بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الغسل، باب نمبر 21، لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ حدیث نمبر 281۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا جبکہ آپ غسل جنابت کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اپنی شرمگاہ دھوئی اور اس علائش کو دھویا جو لگی ہوئی تھی۔ بعد ازاں آپ نے اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ باب نمبر 22، جب عورت کو احتلام ہو جائے۔ حدیث نمبر 282۔ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب پانی دیکھے۔ باب نمبر 23، جنبی کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 283۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے کے راستے میں ملے جبکہ وہ ابو ہریرہ اس وقت بحالت جنابت تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھسک گیا اور دور جا کر غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، لہذا مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناپاک حالت میں بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ باب نمبر 24، جنبی کا گھر سے باہر نکلنا، بازار میں چلنا وغیرہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 284۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ہو آتے تھے اور اس وقت ان کی تعداد 9 تھی۔ حدیث نمبر 285۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات بحالت جنابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو میں چپکے سے اٹھا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچا، وہاں میں نے غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم کہاں تھے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، سبحان اللہ، بلا شبہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ باب نمبر 25، غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 286۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت گھر میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ باب نمبر 26، جنبی کا سونا۔ حدیث نمبر 287۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کر کے بحالت جنابت سو سکتا ہے۔ باب نمبر 27، جنبی وضو کرے پھر سوئے۔ حدیث نمبر 288۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بحالت جنابت سونا چاہتے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے، جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 299۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، آیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وضو کر لے۔ حدیث نمبر 290۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہیں ابن عمر کو رات کے کسی حصے میں جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وضو کر لو، اپنا عضو دھو لو، پھر سو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔